جو مطالبہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اس کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمیشن بننے والا ہے، تحقیقات ہونے والی ہیں، اس مطالبے کو کچھ سنا جائے گا، کچھ سنجیدہ لیا جائے گا؟ آسان سی بات ہے کہ جن کے خلاف تحقیقات ہونی ہے اور جس انتخابات کے بارے میں تحفظات ہیں وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے اپنے بارے میں اپنی قانونی اور عینی جائزیت کو انڈرمائن کرنے کے لیے کوئی ایسی تحقیقات کرائیں گے جیسے کہ حکومت کے اوپر اور سوالات اٹھنا شروع ہو جائے؟ وہ تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی جو بات کی ہے وہاں پہ کانگریشنل کمیٹی میں، وہاں پہ یہ بڑا سنجیدگی سے معاملے کو لیا گیا ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی، اور وہاں پہ انتخابات کے بارے میں اس طریقے سے بات چیت ہونی اور کانگریس کے ریکارڈ کے اوپر آ جانا، یہ باعث تشویش ہونا چاہیے پاکستان کی حکومت کے لیے۔ یہ سب آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی لابنگ کا نتیجہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو وہاں طلب کیا گیا اور ان کا وہاں پہ ایک ہے پاکستان ایکشن کمیٹی، پبلک ایکشن کمیٹی۔ پبلک ایکشن کمیٹی کسی خاص گروہ کو وہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے، کسی خاص امیدوار کو، کسی خاص سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جو پاکستان پبلک ایکشن کمیٹی ہے یا پولیٹیکل کمیٹی ہے، یہ اس کا انیشیٹو ہے، انہوں نے وہاں پہ لابیاں کی ہے، لابیاں کے بغیر ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، تو وہ کامیاب ہوئے اس میں؟ اس کا انہیں فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ جو وہ چاہتے تھے سائفر پر، جو ان کا بیانیہ تھا جو 2 سال وہ بلٹ اپ کرتے رہے، وہ تو بالکل ڈھیر ہو گیا۔ جنہوں نے یہ کرنا تھا کر لیا ہے، کامیاب ہوئے ہیں وہاں پہ کانگریشنل ہیئرنگ کرانے میں، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہے۔ اور یہ ہے کہ کیا فائدہ ان کو، تو وہاں پہ سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کو لازمی طور پر اپنے امیج کے لحاظ سے اس حکومت کو خصوصی طور پر بہت نقصان ہوگا۔ اور پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا موقف جو ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا جو انتخابات ہیں ان میں ان کی سیٹیں چوری ہوئی ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے موقف کی تو ان کو تو تقویت پہنچتی ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے کے طور پر یہاں پاکستان میں یا کوئی انٹرنیشنل کمیشن آ کے کوئی تحقیقات کرے گا اور پی ٹی آئی کو جو وہ سیٹیں کلیم کرتے ہیں وہ ان کو مل جائیں گی؟ ایسا نہیں ہونے لگا۔ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمارا امیج بحیثیت ایک قوم مجروح ہوا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہے کہ دنیا کے سامنے جا کے یہ بتانا کہ جی ہم بالکل ایک منصفانہ انتخابات اور شفاف اور آزاد انتخابات کے نتیجے کے طور پہ اقتدار میں آئے ہیں، وہ ظاہر وہ بات تو نہیں کرتے یا ایسے سوال پوچھے تو نہیں جاتے، لیکن جب آپ کسی لیڈر سے بات کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے لوگوں سے لین دین کرنا ہے، پاکستان کے لیے پیسے مانگنے ہیں، تو یہ سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس سے نقصان بہت ہوا ہے پاکستان کے امیج کا، اور حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی، فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس سے پاکستان کی حکومت کا امیج بھی ڈیمیج ہوا ہے صاحب، لیکن جو خلاصہ سامنے آیا اس کے مطابق تو ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ جو بھی پاکستان میں منتخب حکومت ہوگی امریکہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو جمہوری ادارے ان کی مضبوطی کے لیے ہم پرعزم ہے۔ پھر سائفر کا جو ایک بہت واویلا پاکستان میں مچایا گیا اس کو اب ہی الزام مسترد کر دیا گیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی، تو پھر ڈیمیجنگ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، ڈیمیجنگ تو ہر طرف سے ہے۔ ایک تو امریکہ ہوتا کون ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات پہ اس قسم کی رائے زنی کرے۔ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یا جو انتخابی دھاندلی ہے، یہ موضوع نہیں تھا اس ملاقات کا، صرف واحد موضوع نہیں تھا۔ پاک ایران پائپ لائن پہ بات کی گئی، سی پیک پہ بات کی گئی، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بات کی گئی، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی پہ بات کی گئی، اور یہ ڈونلڈ لو صاحب نے انتہائی حد تک امیز طریقے سے پاکستان کو یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ آپ ہوتے کون ہے کہ آپ ہمارے بغیر پاک ایران تعلقات کو بہتر کرے یا پاک چائنا تعلقات کو آگے بڑھائے۔ یہ پورا جو پروسیس ہے پاکستان کے لیے حد تک کا باعث بنا ہے۔ اور جو آپ کا سوال تھا
کہ اگر ڈونلڈ لو کو کانگریس کمیٹی کے سامنے روبرو پیش کرنے کے لیے کسی پارٹی نے، کسی سیاسی جماعت کی لابنگ نے یہ کام یا یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو واقعی ڈونلڈ لو نے تو ان کی منجی ٹوک دی ہے۔ سائفر کے معاملے میں پوری پارٹی کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے، گوچہ مجھے ڈونلڈ لو کے بہت سارے باتوں سے کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ سفارتکار ہوتے بھی غلط بیانی سے مسلسل کام لیتا رہا ہے، ان کے بیانات جو ہے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں مسلسل تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور امریکہ نے کس محاذ پہ پاکستان کے لیے اچھا سوچا ہے کہ اس کانگریشنل کمیٹی کے سامنے جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو کوئی خیر پہنچنے والی ہے۔ یہ جو مطالبات ہے ان کی طرف سے جو ہو رہا ہے اس پہ نہ کسی نے کان دھرنے ہیں، نہ کسی نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، لیکن جو پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے، پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اگر امریکی کانگریس نے خود اقدام اٹھایا ہے تو بھی پاکستان کے اندر یہ ایک کلی مداخلت ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس پہ ایک کھلا سٹانس اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی سیاسی جماعت نے اپنے گندے کپڑے دیار غیر میں جا کے دھونے کی کوشش کی ہے تو پھر اس جماعت سے بھی باس پرس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اگر آپ کو سائفر بھیجنے پہ اور ان کے لب و لہجے پہ اس وقت اعتراض تھا، جو آج آپ ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں جس لب و لہجے سے پاکستانی وائسرائے بن کے ڈونلڈ لو جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ اب یہ سیاسی جماعتیں اور ہماری حکومتیں کیوں خاموش ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں ماضی کی جو روش ہے اس کو دیکھے کہ امریکہ نے آپ کے ساتھ افغانستان میں کیا آپ کے ساتھ جو ہے سرد جنگ کے دوران امریکہ نے کیا کیا، اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں مزید چلی جائے تو اس وقت امریکہ کا آپ کا رویہ، آپ کے ساتھ رویہ کیا رہا، یہ تمام چیزیں دیکھیں ہم اپنی چیزیں کیوں خود مختار ملک نہیں بننا چاہتے۔ ٹھیک ہے، آپ اسے سراسر مداخلت